استاد گرامی ڈاکٹر علامہ منیر احمد وقار حفظہ اللہ تعالی کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ احباب سے ہم کلام ہوں۔ استاد گرامی ڈاکٹر علامہ منیر احمد وقار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی کبھی ایک ایسا سراب تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ انسان غلامی کے ایسے دور میں تھا کہ بہت سے طوق اس کے گلے کا پھندا بنے ہوئے تھے۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان و مذاہب آئے ہیں ان کے ماننے والوں کو بہت ساری غلامیوں سے واسطہ پڑا، اور اسلام کے ہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریت کا علم بلند کیا تو لوگوں کے بہت سے ایسے پھندے اور ایسے طوق جو گلے میں پہن رکھے تھے یا پہنا دیے گئے تھے، قرآن نے ہمیں بتایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ، بولو کہ ان طوقوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، جو غلامی کے طوق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے سید کائنات نے ان کو اتارا۔ اور غلامی مختلف اعتبارات کی تھی، قوم کی، قبیلے کی، ایریے کی، رنگ و نسل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے ان سارے طوقوں کو ختم کیا اور اعلان کیا کہ ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاحمر علی ابیض او کما قال، کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گولے کو کالے پر، کسی سفید کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ اور اعلان کیا ان اکرمکم عند اللہ، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، کس حیثیت کا بھی ہے، معیار بنا دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ المیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان طوقوں کو ختم کیا، اور آج امت پھر غلامیوں میں پٹ گئی ہے۔ اور یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں تو غلامی ایسی سلطنت برطانیہ کی آئی تھی، اگرچہ 1947 میں اس غلامی کا طوق اتار پھینکا گیا تھا، لیکن علماء مشائخ بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ آج تلک وہ غلامی کا طوق اتارا نہیں گیا، اترا نہیں ہے۔ ہم آج اپنے معاملات کو دیکھ لیں، پاکستان بن جانے کے بعد بھی تو غلامی کے اتنے طوق پہنا دیے گئے ہیں اور پہنے ہوئے ہیں کہ حیرانگی ہو جاتی۔ آج تک ہم اپنا نصاب تعلیم ہی چینج نہیں کر سکے، اور کون سا نصاب تعلیم چل رہا ہے؟ وہ لارڈ میکالے کا نظام جو بندے کو صرف اتنی اپروچ دیتا ہے کہ وہ ایک صرف کلرک بن سکے، پین بن سکے، اور اس سے آگے بڑھیے
آج استحکام پاکستان کے حوالے سے گفتگو ہے، قائدین تو آئیں گے جو آئیں گے اور کہیں گے، وہ انشاءاللہ العزیز سنا جائے گا، لیکن کسی بھی چیز کے یہ پاکستان کا استحکام ہے، اور پاکستان کسی ایسی چیز کا نام نہیں جو ایسی پڑی ہو اور اس کو سیدھا کر لو تو استحکام ہو گیا، بلکہ استحکام پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ایسے طبقات جن کی وجہ سے کوئی ملک مستحکم ہوتا ہے ان کو مستحکم کیا جائے۔ اور اہل علم کی مجلس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی کمیونٹی کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں جو اہل علم ہوتے ہیں پہلے تو ان کو مستحکم کرو نا۔ اور آج اس ملک کے استحکام کی بات آئی ہے تو عرض کیے دیتا ہوں کہ جب تک اس ملک سے والہانہ محبت کرنے والے مستحکم نہیں ہوں گے، اور وہ والہانہ محبت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ وہ جن کو پاکستان کا علم ہے کہ پاکستان ہے کیا، اس کی بنیادوں میں کس کا لہو تھا، پسینہ کس کا تھا اور کھیل تماشا کس کا تھا۔ پاکستان کی بنیادوں میں علماء کا، علماء سے محبت کرنے والوں کا، اہل علم کا خون اور پسینہ ہے، اور سیاست کی چکا چوند میں رہنے والے لوگوں کا صرف کھیل تماشا ہے، ان کا خون شامل نہیں ہے۔ پاکستان کی بنیادوں میں اہل علم کے کتنے ہی ایسے مکتبات ہیں جو فنا ہو کے رہ گئے، پاکستان کی بنیادوں میں کتنے ہی اہل علم کی لائبریریاں ختم ہو کے رہ گئی، کتنے ہی اہل علم کے علم وہ رون دیے گئے۔ اور آج اگر ہم پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں تو میری ڈیسیزن یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل علم کا استحکام ہو۔ اگر اہل علم، اور خصوصی طور پر وہ علم جس کو علم پوری کائنات مانتی ہے، علم ہوتا کیا ہے؟ العلم ما قال اللہ و ما قال رسولہ۔ علم کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، علم صرف اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جب یہ طبقہ مستحکم ہو جائے گا، پکی بات ہے پاکستان میں استحکام آ جائے گا۔ اور اگر یہی طبقہ مستحکم نہیں ہوا، آپ 100 اندازے لگا لیں اور 100 پروگرام کر لیں اور 100 طریقے آزما لیں، استحکام نہیں آ سکتا جب تک اہل علم ہی مستحکم نہیں ہے۔ جن لوگوں کو درک ہے، جن لوگوں کو ادراک ہے، جن لوگوں کو شعور ہے، جب وہی مستحکم نہیں ہوں گے تو پاکستان میں استحکام کیسے آئے گا؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔